لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں ترمیمی بل پیش۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں گاندھی میموریل کالج کے گورننگ بورڈ کی میٹنگ منعقد، جامع پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ حکومت صنعت اور تجارت کی ترقی کے لیے وعدہ بند، وفود سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی یقین دہانی۔ وادی کشمیر میں گرمائی تعطیلات کے بعد آج تمام اسکول کھلے دوبارہ۔ ناظرین آداب، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے آج لوک سبھا میں امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں ترمیمی بل کو پیش کیا۔ دوپہر 12 بجے سے پہلے التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مذکورہ بل ایوان میں پیش کیا۔ نئے بل میں متعدد اہم ضابطوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں قصورواروں کو 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کرنا اور جائیداد ضبط کرنا شامل ہے۔ ایوان میں اس بل پر جب اسپیکر اوم برلا نے بحث کرانے کی کوشش کی تو اپوزیشن ممبران نے نیٹ معاملے پر احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی مسلسل ہنگامے کے باعث کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ ادھر ایوان بالا کی کارروائی بھی اس معاملے پر ہنگامہ آرائی کے باعث پورے دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج گاندھی میموریل کالج کے نو تشکیل شدہ گورننگ بورڈ کے تعارفی اجلاس کی صدارت کی۔ میٹنگ میں کالج کے مجموعی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے کئی تعلیمی اور انتظامی اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بورڈ نے گورننگ بورڈ کے لیے رولز آف بزنس کو اپنانے، جی ایم کالج آف ایجوکیشن بند تالاب جموں کے لیے گرانٹ ان ایڈ، بھرتی عمل میں شفافیت، موجودہ اور سبکدوش ہونے والے ملازمین کے لیے 2002 سے پینشن فوائد، کیمپس کے ڈھانچے میں توسیع، موجودہ نصاب میں نظر ثانی اور نئی تعلیمی پالیسی سے ہم آہنگ نئے کورسز متعارف کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کالج میں انتظامی اور آپریشنل فریم ورک کو ہموار بنانے کے لیے جامع پالیسی اپنانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج رابطہ دفتر میں مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ ان وفود میں سابق ممبر اسمبلی چمن لال گپتا، شردا شرما، جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ارون گپتا، صنعت کار سید اویس احمد شامل ہیں۔ وفود نے وزیر اعلیٰ کو صنعتوں کی حالت اور ان کے فروغ سے متعلق تجاویز پیش کی۔ عمر عبداللہ نے وفود کو یقین دلایا کہ حکومت صنعت اور تجارت کی ترقی کے لیے وعدہ بند ہے تاکہ جموں کشمیر میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو سکیں۔ انہوں نے وفود کو بتایا کہ حکومت شراکت داری کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیت سازی پر توجہ دے رہی ہے تاکہ انہیں روزگار کے قابل بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سنگم اننت ناگ کا دورہ کر کے کرکٹ بلے بنانے والی مقامی پیداواری یونٹوں کا مالکان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بیٹ بنانے والے فیکٹری مالکان نے وزیر اعلیٰ کو اس صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے خدشات کا ازالہ کیا جائے گا اور کشمیر میں بلے بنانے والی صنعت کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس صنعت کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور سرکار کی کوشش ہوگی کہ یہ صنعت مزید لوگوں کے لیے روزگار کا سبب بنے۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں اس تجارتی وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ حکومت نے جموں کشمیر میں جامع مسجد شوپیان اور سروادر چامنڈا ماتا مندر رام بن کی بحالی کے لیے 16.36 کروڑ کے 2
تحفظ اور پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ تاریخی جامع مسجد شوپیاں کو ثقافتی بنیادوں پر 6.5 کروڑ تجدید کے لیے واگزار کیے جائیں گے تاکہ مسجد شریف کی تاریخی اہمیت اور منفرد تعمیراتی خصوصیات کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ حکومت نے ایک اور فیصلے کے تحت رامبن میں واقع سروادر چامنڈا ماتا مندر کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کی تحفظ کے لیے 10.31 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر ہارٹی کلچر پروڈیوس مارکیٹنگ اینڈ پروسیسنگ کارپوریشن کی سالانہ میٹنگ کے دوران زراعت اور باغبانی شعبوں کی ترقی کو حکومت کا عزم قرار دیا۔ انہوں نے افسروں کو تمام کارپوریشنوں کے املاک کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت دیتے ہوئے ان کی معقول دیکھ بھال اور مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں کی بروقت عمل آوری سے کارپوریشنوں کی عملی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سالانہ میٹنگ میں مالیاتی سال 2020-19 2000 سے 2023 تک 24 تک کارپوریشن کے کھاتوں کے آڈٹ کو بھی منظوری دی گئی۔ وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ اتو نے زنانہ کالج ذکورہ کا دورہ کر کے 529 لاکھ روپے کی لاگت سے تدریسی بلاک مع کتب خانے کی تعمیر کا اعلان کیا۔ وزیر موصوفہ کے ہمراہ ممبر اسمبلی حضرت بل سلمان علی ساگر اور ڈائریکٹر کالج شیخ اعجاز بشیر سمیت محکمہ اعلیٰ تعلیم کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے کالج کے تدریسی و ڈھانچہ جاتی ضروریات کی مناسبت سے کالج انتظامیہ کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اصل میں آئندہ نسل کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو سے آج کئی ممبران اسمبلی اور عوامی وفود ملاقات ہوئے۔ ان وفود نے محکمہ دیہی ترقی اور بی ایڈ کالجوں کے علاوہ صحت، تعلیم اور دیگر عوامی بہبود کے شعبوں میں درپیش مسائل اور مطالبات کی نشاندہی کی۔ سکینہ اتو نے وفود کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مطالبات کو میعاد بند وقت میں حل کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کی عوام مرکوز انتظامیہ کے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور صحت شعبوں کی مضبوطی اولین ترجیح ہے۔ وزیر موصوفہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں بہترین عوامی سہولیات فراہم کرنے کی کوششوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر میں گرمائی تعطیلات کے بعد آج تمام اسکول دوبارہ کھل گئے۔ شدید گرمی کی لہر اور اس کے بعد مسلسل بارشوں کے باعث تقریباً 20 روز تک بند رہنے کے بعد تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ سری نگر میں آج الصبح اسکولی وردیوں میں ملبوس بچوں کو اسکولوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا جو خاصے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر بچوں نے بتایا کہ انہیں اسکول جانے کی خاصی خوشی ہے۔ اسی طرح بارہمولہ اور اننت ناگ میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے اور تدریسی سرگرمیاں بحال ہوئیں۔ دونوں اضلاع میں آج صبح اسکولوں کے باہر خاصی رونق تھی اور طالب علم قطار اندر قطار اسکولوں میں داخل ہو رہے تھے۔ اس موقع پر اسکولوں میں جشن کا سماں تھا اور اساتذہ پھول لے کر بچوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے گرمائی تعطیلات کے بعد اسکول کھلنے کے پہلے ہی روز پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں میں والدین کی بھاری شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ان میٹنگوں میں والدین کی شرکت کو سرکاری تعلیمی نظام کے تئیں والدین کے اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ ڈائریکٹر نے تدریسی عملہ اور اسکولوں کے سربراہان کو ہدایت دی کہ وہ مزید محنت کے ساتھ کام کریں اور والدین کے فیڈ بیک پر عمل کر کے تدریسی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے علاوہ زندگی کے باقی شعبوں میں بھی جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے روشناس کریں، نوازیں، تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر کریں۔ بچے جو ہمارے تعلیمی معیار کا مرکز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کارکردگی میں مزید نکھار آئے، یہ تعلیم کے علاوہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ عوام کو آئینی اور جمہوری حقوق واپس دلانے کے لیے پارٹی پرعزم ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر نیشنل کانفرنس کے لیڈران اور عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے چودھری محمد رمضان نے ان لیڈران پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے بنیادی ایجنڈے پر کام جاری رکھیں اور عوام کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی مسائل کو ہر سطح پر اجاگر کرنے کے علاوہ ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔
نیشنل کانفرنس کے نائب صوبائی صدر کشمیر اور ممبر اسمبلی لال چوک احسان پردیسی نے کہا ہے کہ بنیادی سہولیات کے فراہمی اور ترقیاتی ڈھانچے کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے زمینی سطح پر بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ نے آج اپنے حلقہ انتخاب کے سیلاب سے متاثرہ کھاگ علاقے کا دورہ کر کے عوامی مشکلات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ممبر اسمبلی موصوف گجرپتی درنگ گئے، جہاں انہوں نے نالے سرش میں سیلاب کے دوران غرقاب ہونے والے نوجوان شبیر احمد پوسوال کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے CDF سے متاثرہ کنبے کو 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے پسماندہ کنبے کو مزید 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ ڈھانچے کی جلد بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی نے آج پامپور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ٹرک یونین اور سینٹر سٹور کا افتتاح کیا۔ یہ سینٹرل اسٹور پامپور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے مال کی بروقت ٹرانسپورٹیشن کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی پامپور نے کہا کہ سینٹرل سٹور کے قیام سے مال بردار گاڑیوں کے ذریعے پامپور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے مال کے بروقت اور فوری ڈھلائی یقینی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف ریلوے خدمات کو وسعت ملے گی بلکہ مقامی ٹرانسپورٹروں، تاجروں اور عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اچبل چھترگل سڑک پر کنگن ہال پل کے نزدیک سڑک کا ایک حصہ ڈھہ جانے کے معاملے کو DD نیوز پر اجاگر کرنے کے بعد ممبر اسمبلی اننت ناگ پیرزادہ محمد سعید نے متعلقہ سڑک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ممبر اسمبلی نے حالیہ بارشوں کی وجہ سے حلقہ انتخاب میں نقصان زدہ علاقوں کا دورہ کر کے مقامی لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل کا فوری طور ازالہ کیا جائے گا۔ وادی کی خواتین اب کیلیگرافی اور وال گرافٹی کے تخلیقی میدان میں اپنا ہنر آزما کر صنفی نابرابری کو ختم کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ان کے اعتماد اور بھروسے پر مبنی سرگرمیاں دیگر خواتین کو بھی تحریک بخش رہی ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ جو میں نے انسٹاگرام اپنا سٹارٹ کیا، میں اپنا آرٹ ورک پوسٹ کرنے لگ گئی، تو دھیرے دھیرے آئی کیم ٹو نو دیر آر ادر پیپل جو اس چیز میں آلریڈی وابستہ ہیں، جو اس چیز کے ساتھ آلریڈی انوالوڈ ہیں۔ تو میرا دھیرے دھیرے اس چیز کی انٹرسٹ بڑھ گیا، تو ایسے میرا یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے مصوری اور کیلیگرافی کا یہ شعبہ صرف مردوں تک ہی محدود ہوتا تھا، تاہم ان خواتین کی کوششوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا تخلیقی ہنر بھی کچھ کم نہیں۔ سائٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم گھر پہ وہ والے آرڈرز کمپلیٹ کرتے ہیں جو ہمیں ہینڈ میڈ کیلیگرافی وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو صبح اسکول کا ہوتا ہے، اس کے بعد سائٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، وہاں سے آ کے پھر ہم لوگ اپنے کیلیگرافی کے آرڈر اگر رات تک بھی مطلب کرنا ہوتا ہے، ایون تو ہمیں ختم بند کے کچھ کام ہے وہ ہم رات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، سائٹ سے واپس آ کے گھر کا ہم ختم بند والا کام کرتے ہیں۔ ان کے ہنر نے صنفی تعصب کو یک طرفہ کر کے خواتین کے لیے تخلیقی میدان کو مزید ہموار کر دیا ہے، جہاں سے دیگر خواتین کو اپنا ہنر آزمانے کی تحریک مل رہی ہے۔ سلورہ گاندربل سے تعلق رکھنے والے عادل احمد شیخ سری لنکا میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ویل چیئر کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ دیویانگ کرکٹ کنٹرول بورڈ آف انڈیا کے بینر تلے منعقد کیا جا رہا ہے، جو ملک میں جسمانی طور خاص افراد میں کرکٹ کو فروغ دینے کا ذمہ دار ہے۔ عادل کی سلیکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر چاہو تو جسمانی معذوری بھی آپ کو کوئی چیلنج عبور کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ کھیل شائقین اور مقامی لوگوں نے اس کامیابی پر عادل کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہیں گے، آداب۔